اللہ شریف کے پاک کلام کی تلاوت اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا ہوں اللہ اپنے حبیب کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. جو آیات مقدسات احادیث مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں اللہ صحیح ترجمہ اور تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگوں کی محبت ہے کہ میں حاضر ہوا. پچھلے 4-5 دنوں سے بخار میں بڑی زبردست قسم کا پکڑ کے رکھا ہوا تھا اور آج کچھ طبیعت میں بہتری محسوس کی ہے. صبح فجر تک میرا ارادہ کوئی نہیں تھا آنے کا کہ طبیعت بالکل ساتھ نہیں دے رہی تھی. میں نے کرنے جانا لازمی ہے. یہ آپ لوگوں کی محبت ہے کے لے آئی ہے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرمائے آپ اس کو نبی کا ذکر سنا سکیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے مومنوں پر. اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے مومنوں پر. بڑی تعجب کی بات ہے وہ اللہ کسی ایک قوم کا ہے بولیے. اس نے اپنا تعارف جب کروایا ہے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. وہ تمام عالمین جو نگاہوں کے سامنے ہے جو پوشیدہ ہے جو ظاہر ہے جو باطن ہے وہ سب کا رب ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. وہ ہر چوپائے کا ہر زمین کی مخلوق کا ہر آسمان کی مخلوق کا ہر فضائی مخلوق کا ہر دکھنے والی مخلوق کا ہر چھپی ہوئی مخلوق کا وہ خالق ہے جی. رزق دینے والا ہے جی. بھائی پتھروں کے اندر سے کیڑے نکلتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. پتھروں کے اندر کیڑے بھی پالنے والا رب ہے. وہاں پر بھی ان کو رزق پہنچا رہا ہے میرا رب پہنچا رہا ہے. تو اس پتھر کے اندر دینے والا رزق جو ہے جو دیا جا رہا ہے وہ بھی اللہ کا احسان ہے. سمندروں کے اندر مخلوقات کو جو رزق دیا جا رہا ہے وہ بھی اللہ کا احسان ہے. ہم مخلوقات کی بات نہیں کرتے ہم اپنی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکمل کامل عظمت بنایا ہے. ہمارے ہاتھ سلامت ہمارے پیر سلامت ہماری آنکھیں سلامت ہمارے کان سلامت ہمارا سب کچھ سلامت ہے. ہم چل پھر سکتے ہیں بول سکتے ہیں کھا پی سکتے ہیں. یا اللہ یہ بھی تیرا احسان ہے. لیکن تم نے احسان کبھی جتایا نہیں مالک. ساری دنیا دے دی ساری کائنات دے دی سارا جہان دے دیا لیکن تم نے احسان جتایا نہیں مالک. اے پاک پروردگار عالم ایک اپنا محبوب دیا تو احسان جتا دیا ہے. من اللہ علی المؤمنین. اور پھر جب حضور کا تعارف کروایا فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ کو دیکھا ہے رب سارے عالمین کا محبوب رحمت سارے عالمین کے لیے. وہ رب عالمین کا ہے یہ نبی عالمین کا ہے یہ رحمت عالمین کے لیے ہے. بھائی ساروں کے لیے بھیج کر وما ارسلناک الا کافۃ للناس ساری انسانیت کے لیے بھی. لیکن احسان من اللہ علی المؤمنین. احسان کیا اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے صدقے مومنوں کے اوپر. پروردگار عالم مخلوق ساری مخلوق کے لیے محبوب آیا لیکن احسان ہم پہ کیوں؟ سادہ سی بات ہے بھئی آیا سارے جہان کے لیے ہے لیکن احسان ہمارے اوپر کیوں؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا تحقیق اللہ نے احسان فرمایا مومنوں کے اندر اپنا عظیم الشان رسول عطا فرما دیا. اس کی پہلی وجہ یہ ہے جناب بندہ ہر چیز دے دیتا ہے لیکن اپنا معبود نہیں دیتا. اللہ کہتا ہے بندہ رومے
نے سوال کیا ہے پاک پروردگار عالم تیرا احسان بے شک تیرا احسان ہمارے اوپر ہے، لیکن یا اللہ یہ احسان جتایا کیوں؟ فرمایا اس لیے جتایا ہے کہ کہیں تم لوگ نہ قدرے نہ ہو جانا، بے قدرے نہ ہو جانا۔ اے پاک پروردگار عالم ایسا بھی ہوتا ہے کوئی شے ملے نعمت ملے تو بندہ نقدرہ ہو جاتا ہے؟ فرمایا ہاں ہاں، قرآن پڑھ کے دیکھ، یوسف علیہ السلام حسین کائنات تھے، حسین کائنات یوسف علیہ السلام بھائی نقدرے ہو گئے، بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا۔ یہ پورا واقعہ آپ پڑھنا چاہے تو سورہ یوسف کو پڑھیے گا، میں اشارہ کر عرض کر دیتا ہوں۔ رب کریم نے فرمایا فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں بھائیوں نے پھینک دیا تاکہ مر جائے، ختم ہو جائے، جان چھوٹ جائے، لیکن میری جان جس کو رب رکھے اس کو کون چکھے؟ رب نے جس کی زندگی بڑھائی ہو اس کو کون مار سکتا ہے؟ ایسا ہوا قرآن کے اندر، وہاں سے ایک قافلہ گزرا، قافلے والوں کو پیاس لگی، انہوں نے اسی کنویں میں ڈول ڈال دیا۔ جیسے ہی رسی روز اندر گیا یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ چپک کے باہر آ گئے، تو جیسے ہی اس بندے نے ڈول کھینچنے والے نے حسین کائنات کو دیکھا تو ایک دم ششدر رہ گیا اور چیخ کے کہنے لگا قال یا بشرى هذا غلام، او دنیا والے دیکھو میرے ہاتھ کیا لگ گیا۔ پھر قرآن کہتا ہے فأسروه بضاعة، پھر ڈرنے لگ گیا، خوف زدہ ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو مجھ سے کوئی چھین نہ لے۔ بابا آج اگر 1 لاکھ روپے کسی کے پاس ہو نا تو اندر اندر دبا دبا کے رکھتا ہے، کہیں پیسے چھینے نہ جائے، کہیں کو مجھ سے چوری نہ کر لے۔ تو قرآن کے اندر فأسروه بضاعة، اب وہ چھپانے لگا، لوگ اچھے ہو گئے، آواز لگ چکی تھی جناب، آواز تو لگ چکی تھی، او جناب دنیا والے دیکھو کیا ہے بھائی، کیا ہے، جلدی کرو، نکالو باہر، کیا ہے؟ جب یہ شور سنا بھائیوں نے وہ بھی آ گئے، اور بھائی کیا ہے، یہ ہمارا غلام ہے دوڑا ہوا، یہ واپس انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے کنویں سے نکالا ہے، تمہارا کوئی غلام شراب نہیں، چلو دوڑ لو۔ تو بھائی چھوڑنے والے تو ہم نہیں ہیں، لے کے تو ہم جائیں گے۔ تو قافلے والے کہنے لگے یار ایسا کیوں نہیں کرتے، تم اس کو بیچ لو، تمہارے ہاتھ سے بھاگ کے اس نے موت کو گلے لگانا پسند کیا ہے، تو اب تم اس کو بجائے واپس لے جانے کے ہمیں بیچ دو۔ اللہ اکبر، اللہ بڑا غیرت والا رب ہے، اللہ اکبر۔ اللہ کا نبی نہیں بولا، قرآن کا بشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين۔ وہ جناب سودا کرنے لگے، بشروه بثمن بخس دراهم معدودة، چند کھوٹے سکوں کے بدلے اللہ کے نبی کا سودا ہو رہا ہے۔ اللہ دیکھو کتنا غیرت والا ہے، وہ چند کھوٹے سکوں کے بدلے اگر چاہے تو حسین کائنات کو بکوا دے، اور اگر وہ صبر کرے پھر یہ زمانہ بھی آتا ہے جب تک سارا مصر اس کی ملکیت نہ ہو جائے اللہ اس وقت تک چھوڑتا بھی نہیں جاتا۔ مصر کا بچہ گھر اس نبی کا جب تک غلام نہیں ہو گیا اللہ نے مصر کو آزادی نہیں نصیب
جب بھی ہمیں کوئی شے ملے نا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ خوشیاں مناتے ہیں یا غم مناتے ہیں؟ سادہ سی بات، مجھے یہ انگوٹھی بھی ملی نا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، مجھے گھڑی ملی خوشی ہوئی۔ کبھی آپ نے ایسے سنا ہے کسی بندے مکان خریدا ہو، مکان خریدنے پر وہ اظہار افسوس کر رہا ہو ہر یار پر، بس یار بڑا افسوس ہوا میں نے مکان خرید لیا، آج تک یار مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے میں نے گاڑی خرید لی ہے، مجھے بالکل اس بات کی خوشی۔ کبھی آپ نے سنا ہے ایسا کہ میری ماں مر گئی ہے، کتنی خوشی کی بات ہے، میرا باپ مر گیا، کتنی خوشی کی بات ہے۔ اگلے سلیم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ میں اس بات پر بڑا حیران ہوں، یہ دنیا کی نعمتیں ایک طرف، کائنات کی نعمتیں ایک طرف، کائنات کے سارے انسان ایک طرف، قرآن کہتا ہے ساری کائنات ایک طرف ہے، میرا یار محبوب ایک طرف ہے۔ اللہ کہتا ہے ساری کائنات ایک طرف، میرا محبوب ایک طرف۔ میاں صاحب فرماتے ہیں لکھ ہزار بہار حسن بھی اور اندر خاک سمانی، عجیب پرید لا محمد جگ وچ رہے عام نبی نہیں ملا، کوئی عام نبی نہیں ملا، عام رسول نہیں ملا، یہ وہ رسول ہے جس کو انبیاء مانتے چلے گئے۔ آئیے رب کریم کا قرآن سنیے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم شان رسول عطا فرما دے۔ اے اللہ وہ رسول جو عالم ارواح میں تم نے ہم سے وعدہ لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، یا اللہ سارے نبیوں کا جلوس وہاں پہ موجود تھا، وہ جو جلسہ تم نے ازل میں کیا، یا اللہ وہ جو نبی دکھا کے ہم سے تم نے وعدے لیے تھے، اگر میں دنیا میں تمہیں بھیجوں، کتابیں دوں، حکمتیں دوں اور تم نے پھر اس کی مدد بھی کرنی ہے، نصرت بھی کرنی ہے اور اس پر ایمان بھی لے کے آنا ہے۔ یا اللہ کو نبی تو عطا فرما دے۔ یہ قرآن ہے جناب، یہ قرآن ہے۔ انبیاء تمنا کرتے گئے یا اللہ ہمیں وہ رسول عطا فرما دے، وہ رسول عطا فرما دے۔ یار نبی تو تمنا کرتے جائے ہمیں وہ رسول مل جائے، اور اللہ نے تجھے دل مانگی اپنا رسول عطا فرما دیا، اور پھر حق تو بنتا ہے نا کہ نبی کی آمد پر کچھ چرچے کیا جائے۔ میں بڑا حیران ہوں، جیسے ربیع الاول شریف چڑھتا ہے نا جی تو چند سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ میلاد حضور نے منایا؟ کیا یہ میلاد صحابہ نے منایا؟ ہاں جی، کیا یہ تابعین نے میلاد منایا؟ بڑے افسوس کی بات ہے یار، افسوس تب افسوس ہے ان عقلوں پر بھی، ان سوالوں پر بھی۔ یہ کہا ربیع الاول کو جی نبی کی میلاد نہیں ہوا، پیدائش نہیں ہے، نبی کی وفات ہے۔ یہ اکثر جو ہے نا جی سوال معاشرے میں پھیلایا جاتا ہے کہ نبی کی میلاد نہیں، نبی کی وفات ہے، اور تم لوگ وہاں پر نبی کا میلاد منا رہے ہو 12 کو۔ ایک طبقہ جس نے 12 ربیع الاول کو میلاد منانا شروع کر دیا، ایک طبقہ کہتے ہیں نہیں 12 نہیں 17 کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جائے۔ میں کہتا ہوں چلو الحمدللہ ہمارے اندر محقق تو ہے نا جنہوں نے تحقیق کی۔ ایک نے کہا کہ 12 کو میلاد ہوا ہے، ہم 12 کو مناتے ہیں، ایک کہتا ہے 17
پیدا نہیں ہوا، آپ کے اندر کوئی محقق پیدا نہیں ہوا جو آپ کو بتا سکتا کہ نبی کا میلاد کب ہوا ہے؟ آپ 12 کو نہ مناؤ، 13 کو منا لو، 13 کو نہیں 14 کو مناؤ، حضور کی آمد پر خوشی تو کرو۔ کہتے نہیں یہ جو وفات ہوتا ہے نا، جب بندہ کو فوت ہوتا ہے تو اس وقت میں غم منایا جاتا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں جناب آپ نے اپنے اوپر قیاس کیے ہیں نبی کو؟ آپ نے اپنے اوپر قیاس کیا نبی کو؟ نبی آپ جیسے ہے یہ میرے جیسے؟ نہیں جناب، تیرا میرا مرنا اور ہے، نبی کا وصال کروانا اور ہے۔ تو اور میں مرے جناب، تیرے میرے مرنے کے بعد میری بیویاں عدت گزارنے کے بعد گرفتی بندی چاہے نکاح کر سکتی ہیں، لیکن جناب عالی حضور کے وصال کے بعد ازواج مطہرات نے کسی کے ساتھ نکاح نہیں فرمایا، وہ قیامت تک کے لیے تمام امت کی مائیں ہیں، وہ قانون نہیں بدلا۔ جناب عالی آئیے ذرا ہم دیکھتے تیرا میرا مرنا کیا ہے، تیرے میرے مرنے کے بعد سوگ ہے۔ اے اللہ کے پاک قرآن، تیرے سے بڑی کتاب کوئی نہیں، تیرے سے بڑا کلام کوئی نہیں، تیرے سے بڑا حوالہ کوئی نہیں، ذرا یہ تو بتا، یہ جو دنیا اعتراض کرتی ہے یہ نبی کی وفات ہے، اور تم نبی کی وفات کے اوپر خوشیاں مناتے ہو، تم نبی کے میلاد کے اوپر وہ ہے جو وفات ہے تم اس کے اوپر سلام کرو تو سلام کرتے ہو۔ اے اللہ کے پاک کلام کر یہ تو بتا تیرا کیا نظریہ ہے جناب؟ کہتے پیدائش پر تو خوشی ہوتی ہے لیکن وفات پر غم ہوتا ہے۔ تو اللہ کے قرآن کو یہ بتا دے کہ نبی کے وفات پر وصال پر ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد کیا اس پر ہم غم منایا کریں؟ آئیے سامنے دورے کرام والے پیشان اللہ کا پاک قرآن فرادا وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا۔ اس پر سلامتی ہے جس روز وہ پیدا ہوا، جس دن وہ مرے گا اور جس دن وہ زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ ذرا مل کے کہو سبحان اللہ۔ قرآن کا مثال بنائے، انشاءاللہ تعالی نصیب آپ کبھی مار نہیں کھائیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ نبی جس دن پیدا ہو اس دن بھی سلام ہے، وسلام علیہ یوم ولد، جس دن اللہ کا نبی پیدا ہو اس دن بھی سلام ہے، ویوم یموت، جس دن وہ فوت ہو وصال ہو اس دن بھی سلام ہے، ویوم یبعث حیا، جس دن دوبارہ اٹھایا جائے گا اس دن بھی سلام ہے۔ اچھا جناب علی، یہ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی بات تھی۔ آئیے میں اللہ کے نبی کی اپنی زبانی آپ کو قرآن سناتا ہوں، نبی کے اپنی زبانی جناب نبی کی اسٹیٹمنٹ قرآن نے بیان کی۔ قرآن کہتا ہے والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا، اور مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں وصال فرماؤں گا، انتقال کروں گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بہت ہو چکے ہیں کہ نہیں نا، ابھی حیات ہے نا، اور آئیں گے پھر وصال ہوگا، اس کے بعد پھر قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ قرآن کہتے ہیں والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے جس دن میں پیدا ہوا اس پر بھی سلام ہے، جس دن میں وصال فرماؤں گا اس دن پر بھی سلام ہے، اور جب میں اٹھایا جاؤں گا اس پر بھی سلام ہے۔ تو ہم الحمدللہ قرآن پر عمل کرتے ہوئے کہتے نہیں ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چپ کر رہبا کھچان اس دن فروز ساتھ پہ نہیں ذرا اونچی ساری، اس دن افروز ساتھ پہ شامل دور کرامت نشان۔ آئیے اللہ
قرآن سنیے، بات وہ کرے جو آپ کو ایسی مضبوط دلیل دے کے جائے کہ بعد میں آپ کے ایمان ڈگمگائے نہیں۔ اب یہاں سے یہ بات تو پتہ چل گئی نا، جن لوگوں نے کہا نبی کے وصال پر غم کرنا چاہیے، ان لوگوں کا نظریہ قرآن کے مخالف ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن یہ نظریہ قبول نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے یہ جھوٹ بولتے، غم تو مرے تو تیرے مرن تک غم ہے، لیکن نبی کے وصال پر نہیں، اس کے وصال والے دن پر بھی سلام ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں جناب تو زندہ ہے بلدہ، تو زندہ ہے بلدہ، تو زندہ ہے بلدہ، تو زندہ ہے بلدہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور میرے نبی آج بھی زندہ ہے۔ تیرا میرا مرنا اور ہے، نبی کا وصال کروانا اور ہے۔ ہماری آنکھ جو دیکھتی ہے شہید مر چکا ہے، بوٹی بوٹی ہو چکا ہے، سانس نہیں لے رہا، بات نہیں کر رہا، چل پھر نہیں رہا، ہم کہتے ہیں کہ مر گیا۔ قرآن کا خبردار ہے، تیری سوچ غلط ہے، یہ زندہ ہے۔ کافر ہم دیکھتے ہیں روٹی پانی کھا رہا ہے، چل پھر رہا ہے، رشتے داری نہیں مار رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ زندہ نہ کرے، چلتا رہے، اللہ کا لا تسمعون موتا۔ یہ چلتے پھرتے مردوں کو محبوب تم نہیں سنا سکتے۔ میرا نظریہ زندگی کا کچھ اور ہے، میرے نظریے موت کچھ اور ہے، قرآن ہمیں کچھ اور بتا رہا ہے۔ ہم اپنے نظریے یا ہم یہ اپنا نہیں چاہتے، قرآن کچھ اور کہتا ہے۔ یہ بیچارے علم سے پہلے ہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے ہمیں کس پر خوشیاں کرنی چاہیے، کس پر نہیں کرنی چاہیے۔ میں اشارتاً آپ کو اس کو خیر میں آئے مبارکہ سنا، وقت کے دوران میں وسعت نہیں۔ قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم نے کمایا اور وہ تجارت جس کی کساد بازاری یعنی تجارت کا مال کساد بازاری کا تم نے اندیشہ ہے، اور وہ مکانات جو تمہیں پسند ہے، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز تر ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ فرما دے، اللہ فاسقوں کو ہدایت دے۔ میں کہتا ہوں جناب عالی، یہاں پر بیٹے بھی آ گئے، بیویاں بھی آ گئی، خاندان بھی آ گیا، دیش بھی آ گیا، قبیلہ بھی آ گیا، تجارتیں بھی آ گئی، نوکریاں بھی آ گئی، سارا کچھ آ گیا۔ اللہ کہتا ہے اگر تمہیں یہ اللہ رسول سے زیادہ پسند ہے نا تو پھر انتظار کرو، کہتا آسمان سے عذاب آ رہا ہے۔
شاہفال نے اپنی بیٹی کی شادی کروائی. یہ اس کی تصویر ہے. یہ تصویر ہے. 3.5 لاکھ ڈالر کا جوڑا بنوایا. کتنے کا؟ 3.5 لاکھ ڈالر کا جوڑا بنایا ہے. آج ہمیں کہتے ہیں جو میلاد پر تم خرچہ کہتے ہو کسی غریب کی بیٹی کو دے دو. جناب 230-35 روپے کا ڈالر جاتا ہے. ذرا اس کو 3.5 لاکھ ڈالر کے ساتھ ہونا ذرا. اس وقت تمہیں نہیں آ گیا. یہ جناب اس کی لیٹرین ہے. یہ لیٹرین ہے جہاں پر صرف اس نے کیا کرنا ہے؟ گند کرنا ہے. سونے کی یہ سونے کی لیٹرین ہے جی جس پر ہم اس سے بیٹھ کے صرف ٹٹی پیشاب کرنا ہے. یہ ساری تصویریں میرے پاس موجود. اور یہ نہیں اس باتھ روم کے اندر جو ٹوٹیاں ہیں وہ ٹوٹیاں بھی سونے کی ہیں. جہاں پر اس نے وہ گند کر کے ٹشو پھینکنے ہیں وہ ٹوکریاں بھی سونے کی ہیں. ادھر یاد نہیں آیا؟ صراط لال مار بن کے نبی پاک کے میلاد کی مخالفت کرنے والے ظالم کے بچوں ذرا اس بات کا جواب دو. یہ جو سالانہ مناتے ہیں جشن آزادی 1924 کے اندر ترکی سے جب حکومت چھینی انہوں نے اور اس وقت ہر سال یہ مناتے ہیں کہ ایک بنتا ہے 3 ٹن کا کیک. شاہباد کے اوپر تصویر لگی گئی. کروڑوں ڈالر کا اسلحہ آتش بازی کر دی گئی. اس میں غریب کو بچہ نہیں آ رہا تھا. ان کی زبانیں ادھر کیوں نہیں کھولتی؟ وہ اس لیے نہیں کھولتی جناب اگر انہوں نے یہ کہا کہ جناب صوفی کے شہزادے نے غلط کیا ہے. ٹرانسجینڈر کا قانون انہوں نے پاس کیا عورتوں کو پھانسی اور روٹیانی کے اڈے دیے شراب خانے کھولے. ان کی زبانیں نہیں کھلیں گی. صرف ان کی زبان کھلے گی تو میلاد منانے والے نبی میں کھلے گی. چاہنے والے غوث کے اوپر کھلے گی. اللہ کے ولیوں کے اوپر کھلے گی. کیونکہ پتہ ہے کہ اگر ہم نے ان کے خلاف بات کی تو سارے چندے بند ہو جائے ساری زکاتیں بند ہو جائے گی. حضرات محترم میں نے کوئی اپنی طرف سے آپ کو باتیں نہیں کی. میں نے قرآن کی آیتیں سنائی. ایک حوالہ قرآن پاک سے دیا میں آپ. قرآن کہتا ہے اگر اولاد ان کان آباؤکم ابناؤکم واخوانکم وازواجکم معاشیرتکم بیٹے بیٹیاں بیویاں رشتہ دار خاندان کھیت قبیلہ مکان دکان تجارت یہ تو میرے اللہ رسول سے پیارا ہے نا. پھر یاد رکھو فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. پھر فکر نہ کرو اللہ کر لے گا تمہارا علاج. اللہ تمہارا علاج کر لے گا. پاکستان کے اندر حرام خور قسم کے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے جنہوں نے ٹرانسجینڈر کے پاس کروایا وہ سارے حرام خور ملا جو اس وقت دین کا نام لے کے اربوں خربوں روپے کھا گئے. ان کی اس وقت زبان نہیں کھلی. مجھے تو دکھ اس بات ہے منفل الرحمان اس کی ذریت اس کی پوری جواب چپ ہے جی. بولنے کو نہیں بولنے کو نہیں جی. اور ڈوب کے مر جاؤ بغیر تو کیا قانون پاس کروا رہے وہ بھی اس ملک پاکستان میں. آپ کو پتہ ہی نہیں یہ ملک ہم نے حاصل کیسے کیا تھا. ابھی وہ آنکھیں زندہ ہے وہ افراد زندہ ہے جنہوں نے اس پاکستان کو بنایا اس پاکستان کی تاریخ میں حصہ دیا. ابھی یہ پتہ چلے گا پاکستان کا مطلب کیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم نے اس لیے یہ ملک لیا تھا یہاں پر اللہ کا نام اونچا ہو, یہاں پر اس کے حبیب کا نام اونچا ہو, یہاں پر میرے سونے کا ذکر ہو, اس کے اصحاب کا ذکر ہو. حضرات محترم بڑے عجیب سی معاملات ہو گئے. پاکستان کی اسمبلی یہ سارے بغیروں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے. سارے بغیروں کو مر جانا چاہیے. ایک کسی کے منہ سے رنگ نہیں
اس قوم کے. وہ جمشید دستی آیا اور اس نے ان کو ننگا کر کے دکھایا تھا کہ دیکھو جناب ان کے ہوٹلوں میں کیا چل رہا ہے, دیکھو یہ شراب کی بوتلیں پڑی ہیں, دیکھو یہ زنا کریاں کر رہے ہیں, دیکھو ان کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے. اس کو اٹھا کے کھٹے لین لگا دیے. چل رہے منہ سے اگے ہونا تو سارا پور کھولنے لگا ہے. ملک پاکستان کے اندر دنیا کی ہر نعمت پائی جاتی ہے. رب کریم نے اس ملک کو جتنا نوازا ہے, خدا کی قسم پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے, لیکن صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی نحوست ہم پر آئی. جب بھی مصیبت آئی ہے اس ملک میں ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو توڑا گیا ہے, تو اس ملک پر مصیبتیں آئی ہیں. یہ ملک پاکستان اس وقت سارا جناب شراب کی زد میں, آفات کی زد میں آیا ہوا ہے. لوگ ابھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے وفادار نہیں بن رہے. حق تو یہ تھا کہ ملک ڈوب کے ختم ہو رہا ہے. اب ہم توبہ کرتے, اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرتے, کوئی نماز پڑھتے, کوئی قرآن پڑھتے, کوئی دین ذکر اذکار کرتے, نہ جناب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان لوگوں نے, حرام خوروں نے اپنے جوڑیوں کو اٹھا لیا, پوری دنیا کے آگے بھکاری بن گئے جناب, ساڑھے ڈوب کے بڑھ گئے دھن پیسے لے گئے. وہ حقداروں کا بھی حق کھا گئے. جو آفت میں مبتلا ہوئے وہ بھوک سے مر گئے, افلاس سے مر گئے, بیماریوں سے مر گئے. دوسروں نے جناب اپنی دکانداریاں کھول دی. مجھے اس بات کی حیرانی ہے ابھی بھی قوم کو سمجھ میں نہیں آ رہی. اگر آج بھی دامن رسول نہ تھاما گیا, آج بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع نہ کیا گیا, تو سامنے ذرا احترام کی یاد رکھیے ہم کو انوکھی قوم نہیں آئے. قرآن کہتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. رب کریم نے بنی اسرائیل کو بھی عالمین پر فضیلت دی تھی, لیکن نبی کا دامن چھوڑ دیا. دیکھ لو آج تک ٹکا ٹوکری ہو گئے, ٹکا ٹوکری ہو گئے جی, پہلے تک بھی نہیں رہا. اگر ہم بھی آج دامن مصطفیٰ نہیں تھامیں گے تو خدا کی قسم ہے کہ بلا ہم بھی ٹکا ٹوکری ہو جائے. اللہ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی ہمارے کان کھینچ رہا ہے. اللہ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے ہمیں عذاب میں مبتلا کر رہا ہے. اب بھی میرے یار کا دامن تھام لو, اب بھی دامن رسول پکڑ لو. اگر تم اب بھی باز نہ آئے تو پھر یاد رکھنا تمہارا بھی قصہ داستانوں میں بھی نہیں ہوگا. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے.